بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، سبق نمبر 34 ہے اور قرۂ خاکی و قرۂ آبی کی کچھ دلچسپ معلومات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جو قرۂ خاکی ہے اور قرۂ آبی، اس کے اوپر کچھ مقامات جن کا ہم نے تذکرہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو قسم طریقے سے جو بنایا ہے ان کو ہم نے دیکھا، اختصار کے ساتھ بھی اور اس کو تفصیل کے ساتھ بھی۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، سورہ نازعات میں ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جگہ تو زمین پر بہت اونچی ہے، کوئی بہت پست ہے، اور یہ دونوں قسم کے مقامات جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نیپال اور چین کی سرحد پر واقع جو کوہ ہمالیہ کی ایک چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے، یہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے اور اس کا تقریباً 8,848 فٹ بلندی ہے، یعنی تقریباً 9,000 فٹ، اور سب سے زیادہ پست جگہ جو ہے وہ بحر میت ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 420 میٹر پست ہے۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ سرد مقام اور اس طریقے سے سب سے زیادہ گرم مقام، ہم ان کی طرف بھی چلیں گے، اور سب سے زیادہ گہرا مقام جو ہے قرۂ آبی کے اندر، تو یہ کچھ کا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے نیپال اور چین کی سرحد پر واقع یہ کوہ ہمالیہ کا یہ ایک طویل سلسلہ۔ اس میں ایک ہے جو جسے ہم ماؤنٹ ایورسٹ کہتے ہیں، تو یہ سب سے بلند ترین چوٹی ہے، اور سب سے زیادہ پست جو مقام ہے یہ بحر میت ہے، جس کو قرآن مجید میں ادنی الارض کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اوپر دیکھیں سی آف گلیلی کالم کے اندر ہے، یعنی بحیرہ طبریہ ہے، درمیان میں دریا اردن ان کے درمیان بہ رہا ہے، اور نیچے ڈیڈ سی لکھا ہوا ہے، یعنی بحر میت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو ادنی الارض قرآن مجید میں قریب کی زمین اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، اور اس کا ترجمہ کا پست ترین زمین کیا جائے تو واقعہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ زمین کا سب سے پست ترین حصہ ہے، اور یہ ناقابل یقین پیشن گوئی قرآن مجید جو ہوئی ہے اس کا یہ ایک معجزہ ہے کہ در حقیقت ایک نہیں، یہ دو پیشن گوئیاں ہیں، اور دو معجزے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جغرافیہ دانوں نے اس کا کوئی انکشاف کیا تھا، اور نہ ہی اس دور میں کوئی علم جغرافیہ نے کوئی ایسی ترقی کی تھی۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھ کر اس وقت کی جو دو اہم طاقتیں تھیں، روم اور فارس، تو ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ غلبت الروم، سورہ روم کے اندر ہے کہ روم اور فارس میں، یعنی اس زمانے کے مشرکین اور اہل کتاب میں جو مارکہ ہوا ہے، رومی جو اہل کتاب ہیں وہ مغلوب ہوئے ہیں فی ادنی الارض۔ یہ ان آیات میں مذکور پہلا معجزہ ہے کہ یہ مارکہ دنیا کی پست ترین جگہ پر ہوا ہے، اس زمانے میں کوئی یہ انکشاف نہیں کر سکتا تھا۔ تو دوسرا یہ تھا کہ وہ ہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ دوسرا معجزہ ہے کہ بظاہر ایسا ممکن نہ تھا کہ رومی اتنی بڑی چوٹ کھانے کے بعد اتنی جلدی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ بضع سنین، 3 سالوں سے 9 سال میں روم دوبارہ کیسے جیت سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا یہ جیتے گا۔ تو ایک آیت میں دو پیشن گوئیاں ہیں، ایک ارضیاتی پیشن گوئی، ایک واقعاتی پیشن گوئی۔ تو ایک کا تعلق جغرافیہ سے اور ایک کا تعلق تاریخ سے ہے۔ یہ دونوں معجزے جو قرآن کریم کی اس ایک آیت میں جمع ہیں، بہرحال یہ دنیا کا جو پست ترین مقام ہے، تقریباً 420 میٹر۔ تو یہاں پہ دیکھیں لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اخبار پڑھتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ جو چیز بھی رکھیں تو یہ زمین کے اندر، یہ اس پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہے، بحر میت کے اندر، اور اس کا پانی انتہائی زیادہ کھارا ہے، اور جب دریائے اردن کا پانی بحیرہ طبریہ سے اس میں آ کر گرتا ہے تو وہ گرتے ہی یہ بحر میت کے اندر اس کے پتہ نہیں مالیکیولز کیسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس میں کوئی جاندار چیز رہ نہیں سکتی، اور اس میں کوئی ڈوب نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صنعی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بحر میت اس لیے پست ترین مقام ہے کہ قوم لوط کو یہاں پہ تباہ و برباد کیا گیا، تو یہ بات تقریباً ٹھیک نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اسی طریقے سے یہ تھا، اور اسی طریقے سے یہ پست ترین مقام تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اس سے کوسوں
دور جو ہے وہ رہتی تھی، تو اس کو یہاں پہ غرق نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے اس کو پست ترین مقام کا درجہ نہیں ملا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ لوگ اس پہ سیلفیاں بنا رہے ہیں پانی کے اوپر، کوئی بھی آدمی اس کے اندر ڈوبتا نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں یعنی سب سے زیادہ گرم اور سب سے زیادہ سرد مقام کی طرف۔ تو لیبیا، الجزائر اور مراکش، ان تینوں ممالک میں پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ایک صحرا ہے جس کو صحرائے اعظم بھی کہتے ہیں، تو وہ یہاں پر واقع ہے۔ یہ جو جگہ آپ کو زرد سی نظر آ رہی ہے تو یہ سارا جو ہے وہ صحرائے اعظم ہے۔ تو یہ دنیا کا اس میں ایک جگہ ہے العزیزیہ، تو یہ سب سے گرم ترین جگہ ہے اور اس کا درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ 58 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ سب سے سرد مقام جو ہے وہ قطب جنوبی میں سٹوک اسٹیشن ہے۔ اسٹیشن کا معنی ہے کیمپ، جہاں موسم پر تحقیق کے نام سے سائنسدانوں کا یہاں پہ کیمپ ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ قدیم جغرافیہ دان سمجھتے تھے کہ قطب شمالی کی طرح قطب جنوبی پر بھی پانی ہے اور نیچے تک جمی ہوئی برف ہے، توڑو گے تو پانی نکلے گا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ قطب جنوبی میں نیچے زمین ہے اور آسٹریلیا سے بھی بڑی زمین ہے، تو یہ 6 نمبر کا بر اعظم ہے، 7ویں نمبر پر پھر آسٹریلیا ہے۔ تو یہ جو نیچے سفید آپ کو جمی ہوئی ہے اس کے نیچے زمین کا کی دریافت کا انکشاف ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہے ایک سٹوک اسٹیشن جہاں پہ تحقیق کرنے کے لیے سائنسدان جاتے ہیں، تو یہ سب سے سرد ترین مقام ہے یہ۔ اس کی جو درجہ حرارت ہے مائنس میں جا رہا ہوتا ہے، تقریباً -89 89.6 ڈگری پہ چلا جاتا ہے، یعنی تقریباً -90 درجے کی یہاں پہ سردی ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو خشک جگہ ہے تو وہ جنوبی امریکہ کا جو صحرائے اٹاکاما ہے، اریکا نامی جگہ، یہ چلی میں ہے، تو یہ سب سے زیادہ خشک ترین جگہ ہے اور اس کو سب سے زیادہ خشک ترین جگہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ جنوبی امریکہ میں دیکھیں تو یہ یہاں پر واقع ہے، اس جگہ پر یہ چلی ہے، تو اس جگہ پر یہ صحرائے اٹاکاما ہے اور اس میں خشک ترین جگہ جو ہے وہ اریکا نامی جگہ ہے۔ سب سے بڑا صحرا جو ہے وہ ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ صحرائے اعظم ہے۔ یہاں پہ یہ صحرائے اعظم ہے جو لیبیا، مراکش، الجزائر ان کے پاس سے یہ واقع ہے، یہ سب سے بڑا صحرا ہے۔ اور سب سے بڑا جنگل یہ ایمیزون جنگل ہے، جنوبی امریکہ کے ملک برازیل میں واقع ہے۔ یہاں پر یہ سب سے بڑا اور گہرے اور گھنے جنگلات یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے طویل جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ جنوبی امریکہ میں کوہ انڈیز ہے۔ یہ جنوبی امریکہ ہے تو اس کا کوہ انڈیز جو ہے یہ سب سے طویل ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ سب سے بلند جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کوہ ہمالیہ ہے۔ یہاں پر یہ کوہ ہمالیہ کا یہ سلسلہ پایا جاتا ہے یہاں پر ایسے، تو یہ سب سے بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے ایشیا میں۔ سب سے بڑی چٹان جو ہے وہ ماؤنٹ ایگسٹس آسٹریلیا میں ہے یہاں پر، اور سب سے بلند برفانی چوٹی گرین لینڈ کی برفانی چوٹی ہے، گیون بجورن ہے، اس کی بلندی تقریباً 3700 میٹر یعنی 12139 فٹ ہے، اور یہ اوپر گرین لینڈ ہے اور اس کے اندر یہ بلند ترین چوٹی پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑا جو جزیرہ ہے وہ گرین لینڈ ہی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سب سے بڑا جزیرہ، یہ گرین لینڈ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، اور اس کا کل رقبہ 2.2 ملین مربع کلومیٹر ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے وہ نیو گنی آتا ہے۔ سب سے بڑا جزیرہ نما یعنی تینوں طرف پانی ہو، ایک طرف پانی نہ ہو، خشکی ہو، یہ جزیرہ نما عرب ہے، اور اس کے بعد پھر اناطولیہ یعنی ترکی ہے۔ تو یہ جزیرہ نما عرب دیکھیں، اس کے یہ سارے تینوں طرف پانی ہے اور یہاں اس طرف جو ہے یہ پانی نہیں ہے، تو یہ جزیرہ نما عرب ہے۔ اس کا جو کل رقبہ ہے وہ 26 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اور سب سے بڑا مجمع الجزائر یہ انڈونیشیا ہے۔ اس میں دیکھیں تو 17,508 جزائر ہیں، یہ 17,508 جزائر پر مشتمل یہ انڈونیشیا کا ملک ہے۔ سب سے لمبی جو سرنگ ہے وہ جنوبی افریقہ میں اور دریائے اورنج اور فیشی کو ملاتی ہے، اس کی لمبائی تقریباً 5.3 کلومیٹر ہے۔ تو یہ ہیں قرۂ خاکی سے متعلق کچھ معلومات۔ اب ہم قرۂ آبی کی کچھ معلومات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں قرۂ آبی کی دلچسپ معلومات کی طرف۔ تو سب سے زیادہ جو گہرا سمندر ہے وہ پیسیفک سمندر یعنی بحر الکاہل میں گوام کے مقام پر ماریانا ٹرینچ، یہ سمندر کا سب سے گہرا مقام ہے، وہ سطح سمندر سے تقریباً 11,033 میٹر گہرا ہے،
اور یہاں پر یہ گوام ہے اور اس جگہ پہ یہ سب سے زیادہ گہرائی ہے۔ اور سب سے لمبی ندی جو ہے وہ اسٹالین ندی ہے جو کہ روس میں ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 41 میل ہے۔ سب سے طویل دریا یہ دریائے نیل ہے، یہ 7000 میل لمبا ہے اور 7 ملکوں میں بہتا ہے۔ دریاؤں کے تذکرے میں ہم نے اس کو خوب تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ کینیا، تنزانیہ، یوگنڈا، ایتھوپیا، کانگو، سوڈان، مصر، یہ سب سے گزر کر یہ دریا جاتا ہے اور یہاں سے ایسے یہ جاتا ہے اور نیل ابیض اور نیل ازرق کی اس طرح شاخیں ہوتی ہیں اور پھر یہاں پہ آگے جا کر یہ بحیرہ روم کے اندر گر جاتا ہے۔ اور دنیا کا جو سب سے بڑا دریا ہے، یعنی یہ تو تھا طویل دریا، دنیا کا سب سے بڑا حجم کے اعتبار سے جو جس میں پانی سب سے زیادہ تو دریائے ایمیزون ہے جو برازیل جنوبی امریکہ میں واقع ہے، اور یہاں پر ہم نے اس کا ایک تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اور گرم پانی کا سب سے جو بڑا چشمہ ہے وہ نیوزی لینڈ میں ہے اور اس کا نام ایمان جون ہے۔ ایمان جون یہاں پہ نیوزی لینڈ کے اندر یہ واقع ہے۔ اور سب سے بڑا بحیرہ یعنی نمکین پانی کی سب سے بڑی جھیل جو ہے بحیرہ کیسپین ہے، جسے بحیرہ قزوین بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر اوپر اس جگہ پہ واقع ہے۔ اور میٹھے پانی کی سب سے بڑی جو جھیل ہے وہ جھیل سپیریئر ہے جو امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع 5 بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ 5 بڑی جھیلوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں ایک جھیل ہے جس کا نام سپیریئر ہے۔ ہم نے جھیلوں کے تذکرے میں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا اور اس کا جو رقبہ ہے وہ 82,350 کلومیٹر ہے۔ اور سب سے بلند جھیل وہ جھیل ٹی کاکا ہے جو جنوبی امریکہ میں بولیوا اور پیرو کے درمیان سرحد پر واقع ہے اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 50,712 فٹ بلند ہے۔ سب سے جو بلند آبشار ہے ابھی قریب کے اسباق میں ہم نے تذکرہ کیا وہ اینجل آبشار ہے، یہ جنوبی امریکہ کی ریاست وینزویلا میں ہے اور اس کی بلندی تقریباً 979 یعنی 979 میٹر ہے۔ اس کے بعد جو جنوبی افریقہ کی آبشار ہے جس کا نام توجیلا آبشار ہے اور یہ ناتال میں ہے، تو اس کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ سب سے اونچی لہریں اور بحری بگولے جو ہیں وہ کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں ہوتے ہیں، وہاں پانی 40 میٹر تک بلند ہوتا ہے، یہاں پر یہ کیپ ٹاؤن واقع ہے۔ سب سے زیادہ جو گہرا کنواں ہے یوکرائن میں پایا جاتا ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 96 میٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا کا ایک عجوبہ ہے مثلث برمودا بحر اوقیانوس میں واقع ایک تکونی خطے کو کہا جاتا ہے اور وہ تقریباً جو ہے یہاں پر واقع ہے، ایک تکونی خطہ ہے۔ اس مقام سے وابستہ چند واقعات ایسے ہیں کہ جن کے باعث اس کو شیطانی مثلث بھی کہا گیا ہے۔ ان میں انسانوں کا غائب ہو جانا، بحری اور فضائی جہازوں کا کھو جانا جیسے غیر معمولی اور ما فوق الفطرت واقعات اس میں شامل ہیں، اور طبیعتوں کے علاوہ ماوراء طبیعات واقعات کی توجیہ کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں ان میں بھی اکثر غیر معمولی اور مسلمہ سائنسی اصولوں سے ہٹ کر ایسی ہیں جن کے لیے کم از کم موجودہ سائنس میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ ان تفاسیر میں طبیعیات کے قوانین کا معلق و غیر مؤثر ہو جانا اور ان واقعات میں بیرون ارضی حیات کا ملوث ہونا جیسے خیالات اور تفکرات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم نے کچھ اہم اور دلچسپ معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اسی طریقے سے آج ہمارا یہ تقریباً طبی جغرافیہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم سیاسی جغرافیہ کو باقاعدہ سیاسی و تاریخی جغرافیہ کو باقاعدہ شروع کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔